السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 55 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈیڈ، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہادی نے نیازی کو ایک میسج موصول ہونے کے بعد فوراً اٹھ کر باہر جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ نیشا کو لینے۔ بنا رکے انہوں نے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ رکے، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکا۔ نہیں ہادی، تم یہیں رہو گے۔ وہ پل بھر کو رکے اور اسے سختی سے منع کرتے دروازہ پار کر گئے۔ نیشا میری جان۔ سڑک پر گری نیشا کو دیکھتے ہی وہ گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر بٹھایا۔ ڈیڈ! کسی اپنے کی آواز سن کر اس کے آنسوؤں کا لاوا پھٹ پڑا۔ نیازی نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو اس سے قبل کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ خود ہی ان سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر روتی ہی چلی گئی۔ میری گڑیا، رو مت، اب میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اٹھو شاباش۔ انہوں نے اسے بیچ سڑک سے اٹھانا چاہا۔ ڈیڈ، میں بہت ڈر گئی تھی، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے مگر بہت برے تھے۔ میں روتی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ڈیڈ، شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ یہاں پڑی اب مزید نہ جانے کس مصیبت کا شکار ہو جاتی۔ وہ کھڑی تو ہو گئی مگر باپ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ یوں ان کے ساتھ لگی سمٹی پڑی تھی، جیسے الگ ہوئی تو کوئی بازو سے کھینچ کر پھر سے اس ہیبت ناک جگہ پر لے جائے گا۔ اللہ نہ کرے نیشا کہ اب تم پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ یہ برا وقت تھا، ٹل گیا، مگر شکر ہے ٹھیک ہو۔ مجھے بتاؤ، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ سسکیاں بھرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ شکر ہے خدا کا۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے بولے۔ نیشا، میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، وہ لوگ آزاد ہیں۔ یہ اپنی موم یا بھائی کی بلکہ کسی کو بھی مت بتانا۔ میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، کیونکہ یہی ضروری تھا۔ ورنہ اگر تمہاری موم یا بھائی نے پولیس کو اس سب میں شامل کیا تو وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ان کی بات پر نیشا نے ہولے سے سر ہلایا، مگر پھر ٹھٹکی اور اچھمبے سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی سوال گوئی۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے مجھے کیسے چھڑوایا؟ لوگ تو پیسے لینے پر بھی رضامند نہیں تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ سوالات کی پٹاری بند رکھتی تو، مگر بعد میں راضی ہو گئے تھے۔ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ پیسہ دیا انہیں، بس تم کو جو سمجھایا ہے اس پر عمل کرنا، اوکے؟ ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ موم، الیانا بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی، جب کانوں میں پڑی اس آواز نے اسے گویا زندگی بخشی۔ وہ پلٹی اور دروازے سے اندر داخل ہوتی نیشا کو دیکھا، جبکہ نیشا بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی، اور پھر دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کی موجودگی کا خود کو یقین دلاتی روتی رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ الیانا اس سے الگ ہوئی اور کبھی اس کا چہرہ چھوتی کبھی بازو چھوتی دیکھنے لگی کہ کہیں انہوں نے اسے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی۔ میں ٹھیک ہوں موم، آپ فکر مت کریں، اس نے الیانا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اغوا ہو کر اپنے سے کچھ گھنٹوں کے لیے دور ایسے لوگوں میں رہ کر جو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے تھے، اسے جان سے بھی مار سکتے تھے، اس ہیبت ناک جگہ جہاں وہ پل پل مر رہی تھی، اکیلی بھی اور دو انسانی وجودوں کے ساتھ بھی، ہر لمحہ خود کے ساتھ غلط ہو جانے کا خوف، اس جگہ کا خوف، وہ کبھی واپس جا پائے گی بھی یا نہیں۔ اس خوف کے بعد اسے احساس ہوا کہ اپنے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔ گھر سے محفوظ جگہ کوئی نہیں، مگر وہ تو اس گھر سے زیادہ باہر پائی جاتی تھی۔ جن اپنوں کو وقت نہ دیتی تھی، قدر نہ کرتی تھی، آج انہی سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ہادی نے بھی اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا تو وہ اب کے اس کے ساتھ لگی رونے لگی۔ رو مت نیشا، اب تم گھر آ گئی ہو، اب سیف ہو، دیکھو ہم سب ہیں تمہارے پاس، اس نے محبت سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو واقعی اسے ماننا پڑا کہ باپ اور بھائی ہی بہن بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور یہ محافظ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں آؤ، بیٹھو، شاباش۔ ہادی نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور اسے پانی پلانے لگا، جبکہ الیانا نے اس کے بعد اسے گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو، میری تو جان سوکھنے کو آئی تھی۔ الیانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک محبت اور فکر بھرا بوسہ دیا۔ میں بہت مشکل میں تھی موم، یہ خوفناک، یہ وحشتناک رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے اب تو جان نکل ہی جائے گی۔ اللہ نہ کرے نیشا کہ ایسا کچھ ہوتا تمہارے ساتھ۔ وہ تڑپ اٹھی تھی ان کی بات پر، اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ بھی ماں کی محبت، ماں کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر روتی ہی رہتی اگر جو ہادی اسے چپ نہ کرواتا۔ نیشا میری جان، تم نے کچھ کھایا؟ بھوک تو لگی ہوگی نا، اور دیکھو تو کیا حال ہو گیا تمہارا۔ میں تمہارے لیے کھانا منگواتی ہوں، پھر تم چینج کرنا، اور آج تم اکیلی نہیں سوگی، اوکے؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بولی تو وہ بھی سر ہلانے لگی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی تنہائی سے خوف کھانے لگی تھی۔ اس سب میں اگر کوئی دور اور چپ کھڑا تھا تو وہ نیازی ہی تھے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ صرف چند ہی گھنٹوں میں زیان نے تو ان کی دنیا ہی اتھل پتھل کر ڈالی تھی۔ وہ شخص بیٹھے بٹھائے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آخر کیا چیز تھا وہ شخص؟ وہ اس سے اب دو ہاتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
کیونکہ جانتے تھے کہ وہ سیدھا وار نہیں کرے گا بلکہ ان کی اولاد کا استعمال کرے گا، کیونکہ جانتا تھا ایک باپ کی جان اس کی اولاد میں ہی بستی ہے۔ اولاد تکلیف میں ہو تو باپ کو بھی ایک پل چین نصیب نہیں ہوتا۔ اوہ زیان، آخر کب تک تم جیسا عذاب میری زندگی پر مسلط رہے گا؟ آخر کب تک؟ تمہارے باپ کو مار کر تو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی، نہ جانے کب تم سے جان چھوٹے گی۔ ہولے سے کہتے وہ بھی نیشا کے پاس چلے گئے۔ اسے تو دیکھو کیسے مزے سے سو رہا ہے، اور میری نیند نہ جانے کہاں گمے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زیان سو چکا تھا جبکہ وہ اس کے برابر فاصلے پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ چونکہ پہلے بیڈ پہ جبکہ زیان صوفے پہ سوتا تھا، مگر ایکسیڈنٹ کے بعد اسے بیڈ پر ہی سونا تھا، اس لیے آہانہ نے صوفے کو اپنا بستر بنانا چاہا، مگر زیان نے ایسا کرنے نہ دیا۔ جب وہ اس کے آرام کی خاطر خود صوفے پہ سوتا رہا تھا تو پھر اب بھلا کیسے اسے واپس وہیں جانے دیتا؟ وہ بھی مرتی کیا نہ کرتی وہیں سونے لگی، کیونکہ اب کمرہ چھوڑ کر تو جا نہیں سکتی تھی۔ اف، مجھے تو بھوک بھی اتنی لگ گئی ہے، کیا کروں؟ وہ اٹھ بیٹھی اور اب سمجھ آئی تھی کہ بھوک کے سبب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈنر نہیں کیا تھا جبکہ جھوٹ بول دیا تھا کہ ٹیبل پر روشانے کے ساتھ کر لیا تھا، مگر اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کچن میں چلی گئی، فریج میں سے چکن پلاؤ نکالا اور مائکرو ویو میں گرم کرنے کے بعد واپس کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ بیٹھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی، کیونکہ اگر ذرا سا بھی شور کرتی تو وہ اٹھ جاتا اور پہلا سوال ہی یہی کرتا کہ تم نے ڈنر نہیں کیا تھا کیا؟ وہ مزے سے جلدی جلدی کھا رہی تھی، جب اسی جلدی کے چکر میں نوالا حلق میں اٹکا تو اس نے کھانسنا شروع کر دیا۔ اس کے کھانسنے کی آواز سے زیان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بازو پر زور ڈالتا اٹھ بیٹھا۔ اہانہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی پیٹھ سے ہلاتا وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پانی؟ اٹکتی ہوئی وہ بولی تو زیان نے اپنی طرف پڑے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو تب کہیں جا کر اس کی کھانسی رکی اور تنفس بحال ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا ہنی؟ اتنی بری طرح کیوں کھانس رہی تھی؟ گلاس واپس رکھتا پھر سے دھیرے دھیرے اس کی کمر سے ہلائے وہ پوچھنے لگا، جبکہ اہانہ نے اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا اور بولی، کچھ نہیں، وہ بس۔ اس نے چاولوں سے بھری پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے، دیکھو تو آنکھوں کو بھی نم کر ڈالا۔ باقی کی نمی زیان نے اپنی پوروں سے صاف کی۔ کہیں کھانے میں زیادہ مرچیں تو نہیں؟ اسے لگا شاید مرچیں حلق میں لگنے کے سبب کھانسی ہوئی تھی۔ نہیں، بس نوالا حلق میں اٹک گیا۔ اس نے سچ اگلا۔ کیا کرتی ہو اہانہ؟ آرام آرام سے کھانا تھا نا، اور پانی وہاں کیا کر رہا تھا؟ اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ وہ اسے پروا بھری ڈانٹ پلانے لگا تو اہانہ کچھ نہ کہہ سکی، اس پروا کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ تو شکر کرو تھوڑا سا نوالا اٹکا، تبھی کھانسی شروع ہو گئی، زیادہ اٹکتا تو آواز تک نہ نکلتی اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس سے زیادہ وہ شکر کر رہا تھا جبکہ دل ہی دل میں اہانہ اس کی شکر گزار ہوئی تھی جس نے اٹھ کے جلدی سے اسے پانی پلایا تھا۔ اب کچھ بولو بھی، ایسے چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھا کر اپنی طرف کرتا بولا، ٹھیک ہوں میں، تھینکس۔ کیا تھینکس؟ اس کے تھینکس پر زیان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب تم میرا شکریہ ادا کر رہی ہو کہ حیرت ہی کی تو بات ہے۔ اب کہ وہ دانستہ حیران ہوا تھا۔ زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ کوئی اداکاری نہیں کرا، خیر چھوڑو اس بات کو، تم کھانا کھا رہی تھی، اب رک کیوں گئی ہو؟ کھاؤ شاباش، یا پھر میں کھلاؤں؟ زیان نے یہ کہتے ہوئے جیسے ہی چمچ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اہانہ نے جھٹ چمچ اپنے قبضے میں لیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اور پلیٹ اپنی طرف کھسکا گئی۔ ہانی، تم نے ڈنر نہیں کیا تھا نا؟ سچ سچ بتانا۔ زیان نے اس کی آنکھوں سے سچ کھوجنا چاہا تو وہ تھوڑا سا سٹپٹائی مگر پھر نارمل ہوتی بولی، کیا تھا، مگر تم کیا جانو کہ اس کنڈیشن میں لڑکیوں کو ڈبل بھوک لگتی ہے۔ اف، مجھے کچن یا باہر ہی کھا لینا چاہیے تھا کھانا۔ جانتا ہوں محترمہ، مگر ہر ایک کا ایک جیسا حساب نہیں ہوتا، کیونکہ تم تو ابھی بھی کھانے کی اتنی ہی چور ہو جتنی پہلے تھی۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جیسے پہلے وہ اس کی جھوٹ پکڑتا تھا اب بھی پکڑ گیا۔ چاہے لکھو یا اعلان کرواؤ، میری بلا سے مجھے جب جب بھوک ہوگی میں تب ہی کھاؤں گی۔ نخوت سے کہتی ہوئے چمچ بھر کر منہ میں ڈال گئی۔ ایسے مت کیا کرو اہانہ، میں اٹھ کے دیکھ نہیں سکتا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں، تو اب تم اس کا فائدہ ایسے اٹھاؤ گی خود کو بھوکا رکھ کر۔ مت بھولو کہ تم ایک نہیں دو جانے لیے پھر رہے ہو، تمہارے لیے ٹائم پہ پیٹ بھر کر کھانا بہت ضروری ہے۔ ایسے مت کیا کرو۔ وہ نرماہٹ و متفکر لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے مت سمجھاؤ یہ بات، میں بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ اب کہ وہ احتیاط سے چبا چبا کر کھا رہی تھی۔ جانتی ہو تو پھر اپنی طرف سے اتنی لاپرواہی مت بھرا کرو، خیال رکھو اپنی صحت کا۔ وہی محبانہ لہجہ۔ اچھا بس ٹھیک ہے، زیادہ دادی اماں مت بنو میری، وہ چڑ کھاتی بولی تو زیان مسکرایا۔ دادی اماں نہیں بن رہا، بلکہ ایک محبت اور پرواہ کرنے والا شوہر بن کے کہہ رہا ہوں کہ میری پیاری بیوی اپنا خیال رکھا کرے۔ مجھے بالکل ایک صحت مند گولو مولو کیوٹ بچہ چاہیے، اوکے؟ آخری بات پہ لاڈ سے اس کا گال چھوتا بولا تو اہانہ اس بات پہ نظریں ہی نہیں اٹھا پائی تھی۔ اف، بدتمیز، شرم تو نہیں آتی؟ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے مجھ سے۔ اوکے میرے پیارے شوہر، اب آپ کی اجازت ہو تو کہ میں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کچھ کھا لوں؟ جب اس نے نظریں اٹھائی تو پھر ایک ایک لفظ چبا کر بولی، آف کورس مائی لو، مگر دھیان سے، اوکے؟ زیان نے اس کا سائڈ سے چہرہ چھپاتے بال اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ زیان نے پانی کا گلاس اس کے پاس رکھا اور لیٹ گیا۔
سارا مزہ کرکرا کر دیا میرے کھانے کا، بڑبڑاتی ہوئی وہ ساتھ ساتھ کھانے لگی۔ کھانا کھا کر تھوڑی سی واک کرنے کے بعد وہ لیٹ گئی اور آنکھیں موند گئی۔ ابھی وہ تھوڑی تھوڑی نیند میں ہی گئی تھی جب اپنے ماتھے پر کچھ دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی، مگر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ زیان کے لب تھے جن سے وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتی، زیان کے لفظوں نے اسے ہلنے نہ دیا۔ تمہیں تو اپنی پرواہ ہے ہی نہیں ہنی، مگر تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو تو اب مجھے ضرور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کاش تم جان سکو کہ مجھے تمہاری کتنی چاہت ہے، کتنی فکر ہے۔ میری جان، میری اہانا، سرگوشی کے سے انداز میں کچھ جذبات اور کچھ حسرت میں لپٹے لہجے میں کہتا وہ ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں موند گیا، جبکہ اہانا نے ذرا بھر کو ٹھہر کر آنکھیں کھولی اور رخ پھیر کر آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر پونچھنے لگی۔ آج بھی زیان کے لفظ، اس کا لمس اسے خود میں جکڑ لیتا تھا۔ آنکھوں سے ہوتی انگلیاں بے ساختہ ماتھے پر اس مقام پر جا رکیں جہاں اس غربت جاں نے اسے اپنے نرم گرم ہونٹوں سے سکون بخشا تھا۔ کچھ دیر گزری تو اس نے رخ بدلا اور اس زخمی شخص کو دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا نا، کہ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے ہی گئی۔ بے اختیار ہوتے دل کو روک نہ پائی اور اس کے زخمی بازو پہ ہولے سے انگلیاں یوں ٹکا گئی کہ زیان کو محسوس بھی نہ ہوا، کیونکہ وہ بھی نیند میں جا چکا تھا۔ اگر جاگ رہا ہوتا تو اس کے لمس سے اپنے زخموں کو راحت پاتا محسوس کرتا۔ اہانا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کی یہ حالت اسے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نشا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسے چپ چپ کیوں رہنے لگ گئی ہو؟ باہر بھی نہیں نکلتی مائی لو؟ کیا ابھی تک خوفزدہ ہو؟ نشا کے ساتھ پیش آئے حادثے کو آج 2 ہفتے ہو چکے تھے اور وہ گھر سے باہر نکلنے سے خوف کھانے لگی تھی۔ رات میں کمرے کی لائٹ بند کرنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت کے موبائل کی جان چھوڑ ڈالی تھی اور زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ نہیں موم، بس ایسے ہی دل نہیں چاہتا۔ کیوں دل نہیں چاہتا نشا؟ ایسا کیسے چلے گا؟ تم کالج بھی نہیں جا رہی، 1 ہفتے بعد تمہارے ایگزامز ہیں۔ انہوں نے اسے یاد دلایا جو کہ وہ بھولی بیٹھی تھی۔ موم، مجھے نہیں دینے ایگزامز، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔ کیوں مائی ڈاٹر، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ دیکھو نشا، انسان کو لائف میں بہت سے حادثات درپیش آتے ہیں، مگر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ نکال دو اس رات کو اپنے دماغ سے باہر، ورنہ تم اسے سوچ سوچ کر اندر ہی اندر اپنا آپ کھوکھلا کرتی رہو گی۔ تم تو میری بہت بریو بیٹی ہو۔ اس نے نشا کے بال کانوں کے پیچھے اڑس کر اس کا چہرہ محبت سے چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوف لیے پھرتا ہے، جو ایک بار سے اسے چمٹ جائے تو آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرے دل و دماغ سے بھی بہت سے خوف چمٹے ہوئے ہیں جو مجھے تم سب سے الگ تھلگ ایک کمرے میں قید رہنے پہ مجبور کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کمرے میں سے بہتر پناہ گاہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ ابھی تو تم لوگ میرا مذاق بناتے ہو نا، اللہ نہ کرے کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا رخ موڑ لے جہاں سے تم واپس لوٹو تو پہلے جیسی نہ رہو، بلکہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈر وہم لے کر لوٹو، تو تب تمہیں میری حالت سمجھ میں آئے گی۔ نشا کے کانوں میں اہانا کے الفاظ گونجے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ کتنا صحیح کہتی تھی۔ وہ کیوں ایسی تھی، سب سے الگ تھلگ؟ کیوں اپنی زندگی بے مقصد سے تلخی سے بھری جی رہی تھی؟ کیونکہ وہ بھی بچپن سے بہت سے خوف لیے پھر رہی تھی۔ اوہ اہانا، صحیح کہا تھا تم نے، میری زندگی نے بھی ایسا رخ موڑ لیا ہے جہاں سے میں واپس پلٹی ہوں تو پہلے جیسی نہیں رہی، بہت سے ڈر اور وہم ساتھ لے کر لوٹی ہوں، اور اب وہ رات میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑی۔ کیسے نکالوں اسے اپنے دل سے؟ کچھ کہہ رہی ہوں تم سے نشا؟ الیانا نے کھوئی ہوئی نشا کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ چونکی۔ پر میں نہیں بھلا پا رہی، خوف آتا ہے یہاں مجھے، میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ سوچتی ہوں اگر باہر نکلوں گی تو پھر اسی اندھیر نگری میں پہنچ جاؤں گی جہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ موم، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ نشا بہت جذباتی پن سے بولی تو الیانا نے ایک سرد آہ بھری اور کچھ سوچتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے رہائی چاہیے، تمہیں ایسا ماحول درکار ہے جہاں تم خود کو محفوظ جان پاؤ۔ ہم سڈنی چلے جائیں گے، تمہاری خالہ کے پاس، بٹ ایسے نہیں، پہلے تمہیں اپنے ایگزام سے فارغ ہونا پڑے گا۔ نشا ڈیئر، یہ تمہاری پورے سال کی محنت ہے، اسے تم ایسے ویسٹ نہیں کر سکتی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم پکا چلے جائیں گے، اوکے؟ الیانا نے اسے یقین دلایا تاکہ وہ بنا ضد کیے مان جائے، اور وہ مان گئی، مگر نشا یہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک سے ایگزامز کی تیاری پر توجہ نہیں دے پائے گی۔ مائی گڈ گرل، چلو اب اٹھو اور باہر سب کے ساتھ آ کر بیٹھو۔ ایسے اکیلے بیٹھے رہو گی تو کیسے ڈر کو ختم کرو گی؟ وہ اسے لیے کمرے سے نکل گئی، جب سے نشا آئی تھی تب سے یہی چل رہا تھا، کبھی الیانا، کبھی نیازی تو کبھی ہادی اس کا دل لگانے کی کوشاں میں رہتے تھے۔ زیان، آرام سے، ارے کیا کر رہے ہو؟ آہنا دھیرے دھیرے زیان کے ماتھے سے پٹی اتار رہی تھی۔ جب زیان نے خود ہاتھ بڑھا کر جلدی سے ساری پٹی کھول دی تو وہ بول اٹھی، اتنے پیار سے، اتنے آرام سے اتارو گی میری جان تو صبح ہو جائے گی۔ اس نے کوئی طنز نہ کیا تھا بلکہ محبت سے گویا ہوا تھا۔ وہ اس لیے تاکہ تمہیں درد نہ ہو۔ جواب حاضر تھا، اس کی جانو جیسے لفظوں کو بس نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اتنا خیال ہے تمہیں میرے درد کا؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے آخر میں ہنکارا بھرا، کیا تم چپ رہ کر مجھے میرا کام نہیں کرنے دے سکتے؟ وہ زچ ہوئی۔ اوکے اوکے ضرور۔
وہ خاموش ہوا تو آہانہ نے کاٹن پہ تھوڑا سا لکوڈ لگا کر زیان کا زخم صاف کرنا چاہا تو زخم پہ نمی کے چھوتے ہی درد سا اٹھا تو بے اختیار سی کی آواز زیان کے منہ سے خارج ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ درد ہو رہا ہے، وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ وہ تو ہوگا ہی، زخم ابھی بھرے کہاں ہیں، ابھی تو بہت وقت لگے گا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ آج پہلی بار وہ اس کی پٹی بدل رہی تھی۔ تمہارے لیے تو میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں، وہ شوق ہوا، مگر یہاں تمہارے زخموں کے درد کی بات ہو رہی ہے جو تمہیں اپنے لیے ہی برداشت کرنے ہیں۔ نہیں نہیں ڈیئر، یہ درد مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے برداشت کرنا ہے۔ آخر کو تمہیں بھی تو میرے درد پہ درد ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے پتہ کی بات بتا کر وہ چند لہجوں کے لیے اسے چپ لگوا گیا۔ مجھے کیوں ہونے لگا بھلا؟ جب بولی تو لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے مائی سویٹ وائف۔ زیان نے لاڈ سے اس کی ٹھوڑی چھو کر دبائی تو آہانہ نے بیزاریت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے، اور تم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایک بار پھر اسے چپ رہنے کا کہا گیا۔ جب تم سامنے ہو تو یہ دل یہ زبان کیسے چپ رہے؟ وہ واقعی چپ نہیں رہ سکتا تھا، تبھی آہانہ نے اب کے اس کی باتوں پر خاموشی اختیار کر لی اور اس کا زخم صاف کرنے لگی، اور اس پر زیان بھی ہر درد پی گیا، جبکہ آہانہ جانتی تھی کہ درد تو اسے ہو رہا تھا اور واقعی برداشت کیے چپ ہے۔ مگر اچانک زیان نے ایک دم زور سے کہا کہ آہانہ گھبرا گئی۔ ارے یار آرام سے کرو، کون سے بدلے اتار رہی ہو؟ وہ اداکاری کرتا بولا تو آہانہ شرمندہ سے ہوئی۔ اوہ سوری، شاید زور سے کر گئی، وہ معذرت خواہ ہوئی۔ شاید نہیں، یقیناً محترمہ۔ اس کی بات پر وہ مزید شرمندہ ہوئی اور اب کے تھوڑا آگے کو ہو کر اس کے زخم پر پھونک مارنے لگی، اور اس چکر میں دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے۔ زیان نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو آنکھوں میں بھرا، مگر جیسے ہی آہانہ کی نظر اس پہ پڑی وہ بے اختیار پیچھے کو ہو گئی اور اب کے دوائی لگا کر نئی پٹی باندھنے لگی۔ جب ماتھے سے فری ہو گئی تو سب سمیٹنے لگی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ زیان نے اسے سب باکس میں رکھ کر بند کرتا دیکھا تو بول اٹھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ سب سمیٹ رہی ہوں، وہ نہ سمجھتی ہوئی بولی۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، مگر میری جان، میرے بازو پہ نیو بینڈیج کون کرے گا؟ کیا اس کے لیے ڈاکٹر بلانا پڑے گا؟ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ اوہ اوپس، بازو کو تو میں بھول ہی گئی۔ آہانہ نے ایک دم سے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تم یہ سب دل سے نہیں کرتی، بس جان چھڑواتی ہو؟ کیونکہ اگر دل سے کرو تو میرا کوئی بھی زخم بھول نہ پاؤ۔ وہ دانستہ چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات لاتا بولا تو آہانہ کی آنکھوں میں فوراً سے قبل نمی در آئی۔ وہ اس کی محبت اور فکر پر شک کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو نم ہونے اور اس سے وہ نمی چھپانے سے روک نہ پائی، جبکہ وہ تو اس کی ڈبل میننگ باتوں سے بچنے کی خاطر عجلت میں بھول گئی تھی۔ ارے ارے ہنی، میری جان، کیا ہوا؟ تم رونے کیوں لگ گئی؟ زیان کے تو گویا اس کی ٹمٹماتی آنکھیں دیکھ کر ہاتھ پاؤں ہی بھول گئی۔ اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں بھرتا فکر مندی سے بولا تو آہانہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے کے باوجود بھی اٹھ کر نہ گئی۔ جانتی تھی کہ اس نے پٹی چینج نہ کروائی تو اور کون کروائے گا۔ اتنا غصہ؟ وہ مصنوعی حیرت سے گویا ہوا اور ایک بار پھر اسے چھوا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ غصے اور ناراضگی سے گویا ہوئی۔ میں نہیں اپنی جان کو ہاتھ لگاؤں گا تو بھلا اور کون لگائے گا؟ بلکہ اور کوئی لگانے کا سوچے گا بھی تو اس کی جان نکال دوں گا۔ میری آہانہ پہ صرف میرا حق ہے، اس لیے میرے ہاتھ مت جھٹکا کرو۔ یہ میرا حق ہے، مجھے اس حق سے محروم مت کرو۔ آخر میں التجا بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اور آتا ہی کیا ہے تمہیں جان نکالنے کے علاوہ؟ میرے سامنے یہ باتیں مت کیا کرو۔ اس کی صرف جان والی بات کا ہی جواب دے سکی، باقی باتوں کو جواب گول کر گئی۔ اچھا نہیں کرتا، اب تم پلیز اپنا موڈ صحیح کرو۔ سوری، میں نے وہ بات دل سے نہیں کی، بس یوں ہی دل پہ مت لو اور پہلی سی ہو جاؤ۔ زیان نے معافی مانگی تو وہ سر جھٹکتی بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری کسی بھی بات سے، اور ضروری نہیں آنکھوں کی یہ نمی تمہارے سبب ہی ہو۔ وہ میں بس یوں ہی۔ اس سے کوئی بہانہ نہ بن پایا تو زیان مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھامتا بولا، جانتا ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہے میری بات سے، آئندہ ایسا مذاق میں بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں تمہیں اداس اور تمہاری آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو سر اور نظریں جھکائے ہوئے تھی ایک دم کرنٹ کھا گئی، کیونکہ زیان نے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے دہکتے نرم لبوں کا لمس اپنی آنکھوں پہ پا کر وہ گویا چکرا کر ہی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اگرچہ دل میں ہلچل سی مچ اٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ لہجے کو سخت ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ کچھ نہیں، بس جو ہونا تھا بے اختیار ہو گیا مجھ سے۔ تم پلیز میری بینڈیج کر دو نا۔ زیان جانتا تھا کہ ابھی اس نے کوئی زبانی بات کی تو وہ یقیناً اٹھ کے چلی جائے گی، تو ہی اس کا دھیان اپنے زخم کی طرف موڑ گیا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا، بینڈیج کرنے کے بجائے یہی باکس تمہارے منہ پہ مار کے چلی جاؤں گی۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی، مگر زیان نے اس کی بات کا بالکل برا نہ مانا۔ اوکے، نہیں کروں گا، اس نے فرمانبرداری سے لبوں پہ انگلی اور انگوٹھے کی پور کو جوڑ کر مصنوعی زپ لگا کر دکھائی تو آہانہ جو واقعی جانے کا ارادہ رکھتی تھی رک گئی۔ شرٹ اتارو۔ اسے شرٹ اتارنے کا حکم دیتی وہ واپس چیزیں نکالنے لگی۔ وہ بولا تو کچھ نہ، مگر آہانہ کی شرٹ والی بات پہ معنی خیز انداز میں گلا ضرور کھنکارا تھا۔ تو تم باز نہیں آؤ گے۔ وہ باکس اٹھا کر واپس پٹختی اٹھنے لگی، مگر زیان نے جلدی سے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ غصہ مت کرو بلا وجہ، میں تو بس گلا صاف کر رہا تھا، سچ میں۔ وہ کمال اداکاری کرتا معصومیت سے گویا ہوا۔ یوں تو آہانہ سب سمجھتی تھی، پھر بھی رک گئی، جبکہ زیان اب کے واقعی اسے تنگ نہ کرنے کا ارادہ کرتا خاموشی سے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔